حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے نفلی روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے، لیکن آپ نے امت کو اس بات سے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ شعبان کے آخر میں تم لوگ زیادہ نفلی روزے نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے فرض روزے رکھنے میں کمزوری ہو جائے یا کوتاہی ہو جائے۔ اس لیے رمضان کے شعبان کے مہینے میں زیادہ نفلی روزے رکھنے سے آپ نے امت کو منع فرما دیا، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ نفلی روزے رکھتے، تو گویا کہ آپ شعبان سے ہی تیاری کرتے تھے، اور شعبان کا مہینہ جب آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے دیتے تھے۔ کئی خطبے حدیث کی کتابوں میں نقل کیے گئے جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمضان کی تیاری کا شوق دلایا، رمضان شریف کی فضیلت بیان فرمائی، رمضان کی برکتیں بیان فرمائی۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے انسانوں تمہارے اوپر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ افکن ہو رہا ہے، شہر مبارک، یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں اس کی فضیلت بیان فرمائی، جو ابھی آپ کے سامنے وتر کی پہلی رکعت میں پڑھی۔ تو سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی، یعنی شب قدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک سورت نازل فرمائی۔ تو فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اس رات میں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو، دن کے روزوں کو فرض قرار دیا، اور رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے، ہمارے لیے آسانی کر دی۔ اگر تراویح بھی سب پر فرض ہو جاتی تو بڑا مشکل مسئلہ ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تراویح کو فرض نہیں کیا بلکہ سنت قرار دی۔